الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت کے ساتھ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ محبت کے ساتھ پڑھ لیں، درود پاک پڑھنا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین۔ واجب الاحترام میرے معزز اساتذہ اکرام اور بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ ہم استاد محترم ماسٹر ظفر اقبال صاحب ان کی ریٹائرمنٹ کی تقریب کے موقع پر اکٹھے ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اساتذہ کرام کو دین و دنیا کی بلائیاں نصیب فرمائے۔ کتنی محبتوں سے مجھے پہلا سبق پڑھایا، کتنی محبتوں سے مجھے پہلا سبق پڑھایا، میں کچھ جانتا نہ تھا مجھے سب کچھ سکھایا، میں کچھ جانتا نہ تھا مجھے سب کچھ سکھایا، پہنچا دیا فلک تک استاد نے یہاں سے، پہنچا دیا فلک تک استاد نے یہاں سے، میں ذرہ بھی واقف نہ تھا اتنے بڑے جہاں سے، میں ذرہ بھی واقف نہ تھا اتنے بڑے جہاں سے۔ سامعین محترم، استاد کا بہت بڑا مقام ہوتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں اب استاد کی عزت نہیں کی جاتی۔ اب کہیں مدارس میں اب بھی اپنے اساتذہ کرام کی بہت زیادہ عزت کی جاتی ہے۔ استادوں کے بچے ہاتھ چومتے ہیں، جوتے اٹھا کر رکھتے ہیں، اور لیکن اب اس معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ اساتذہ کرام کی بالکل لوگ اتنا ادب زیادہ نہیں کرتے۔ پہلے دور میں لوگ بڑا زیادہ ادب کرتے تھے، اور ہمارے اساتذہ کرام ہمیں فرمایا کرتے تھے کہ بیٹے سب سے پہلے، جب ہم پڑھنے کے لیے گئے تھے ہمارے استاد محترم نے ہمیں سب سے پہلے یہ بات بتائی تھی، فرمایا بیٹے سب سے پہلے جس جگہ آپ پڑھتے ہیں اس جگہ کا ادب آپ کے لیے ضروری ہے، اور اس کے بعد جس چیز کو پڑھتے ہیں اس کا ادب ضروری ہے۔ مثال کے طور پر یہ اسکول ہے ہمارا، اور ہم یہاں پڑھتے ہیں، جو بھی طالب علم یہاں پڑھتے ہیں ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بچے اس اسکول کا ادب و احترام کریں، اس کی حفاظت کریں، دیکھ بھال کریں، اور اس کے بعد فرمایا دوسری ذمہ داری طالب علم کی یہ ہے کہ جس کو پڑھتے ہیں اس کا ادب کرنا ضروری ہے، چاہے کوئی کتاب ہے، قرآن پاک ہے، کوئی بھی کتاب ہے، اس کا ادب کرنا طالب علم کے لیے ضروری ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے جس سے پڑھتے ہیں اس کا ادب کرنا ضروری ہے، اپنے اساتذہ کرام کا ادب کرنا ضروری ہے۔ ہمیشہ وہی طالب علم کامیاب ہوتا ہے جو اپنے اساتذہ کا ادب و احترام کرتا ہے، کامیابی وہی طالب علم حاصل کرتا ہے جو اپنے استاد محترم کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے ایک حرف پڑھایا، ایک حرف پڑھایا، فرمایا میں اس کا غلام ہوں، چاہے تو وہ مجھے اپنا غلام قبول کر لے، چاہے تو وہ بازار میں بیچ دے، فرمایا میں اس کا غلام ہوں۔ حالانکہ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جن کو حضور نے فرمایا تھا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔
تو وہ علی فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے ایک لفظ پڑھایا ہے وہ میرا استاد ہے، میں اس کا غلام ہوں، چاہے تو وہ مجھے اپنی نوکری میں قبول کر لے، چاہے تو وہ بازار میں بیچ لے۔ اور آپ نے سکندر اعظم کا نام سنا ہوگا۔ سکندر اعظم وہ بندہ ہے جس نے آدھی دنیا پر فتح کیا تھا۔ ان کے استاد تھے ارسطو۔ ایک مرتبہ سفر کر رہے ہیں، آگے سے ایک دریا آ گیا، برساتی نالا آگے، اس کو کراس کرنا تھا۔ اب سکندر اعظم اپنے استاد کو کہنے لگے، استاد محترم کہتے میں دریا کراس کرتا ہوں، بعد میں آپ پیچھے آ جانا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، پہلے میں جاتا ہوں، میں تیرا استاد ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں استاد جی مہربانی فرمایا، آپ اجازت دیں، پہلے میں یہ نالا کراس کرتا ہوں، اس کے بعد آپ بھی آ جانا۔ سکندر اعظم نے وہ نالا کراس کیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ استاد جی آپ اس راستے سے آ جائیں، یہ راستہ بالکل محفوظ ہے۔ اب اسی راستے سے ارسطو بھی پیچھے پیچھے آیا۔ جب سکندر کے پاس پہنچایا، کہنے لگے سکندر، حالانکہ سکندر اعظم کے باپ کے غلام تھے، ملازم تھے ارسطو، لیکن پڑھا ہے سکندر اعظم نے ارسطو سے، استاد سے اتنا ادب و احترام کیا۔ اب ارسطو نے کہا کہ سکندر اعظم تم مجھ سے بحث کیوں کر رہا تھا کہ پہلے میں دریا کراس کرتا ہوں؟ تو آگے سے سکندر اعظم نے کہا کہ استاد محترم اگر میں دریا میں ڈوب بھی جاتا، غرق بھی ہو جاتا، کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ پیچھے ارسطو تو ہے، ارسطو جب رہے گا تو ارسطو کئی سکندر تیار کر دے گا۔ لیکن اگر ارسطو ڈوب گیا تو سکندر سے ایک ارسطو بھی نہیں تیار ہوگا۔ تو میرے بھائی میرے دوست، استاد کا اتنا ادب و احترام ہے۔ اور امام اعظم، آخری بات کر کے اجازت چاہتا ہوں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ایک مرتبہ کتابیں لکھ رہے ہیں، 20 کتابیں پڑھی ہیں، سامنے طالب علم بھی بیٹھے ہیں، شاگرد بھی ساتھ، اور جب کتابیں لکھی جاتی ہیں تو بہت زیادہ کتابیں ساتھ رکھی جاتی ہیں، ان میں نشانیاں لگی ہوئی ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتاب لکھ رہے ہیں۔ ایک بچہ آتا ہے، اسی باغ کے اندر ایک سائڈ پہ بچے کھیل رہے ہیں گیند کے ساتھ، اور ایک سائڈ پہ بیٹھ کر امام صاحب کتابیں لکھ رہے ہیں۔ گیند آتی ہے امام صاحب کے پاس، ایک بچہ دوڑ کے آتا ہے وہ گیند اٹھانے کے لیے۔ جب وہ بچہ آتا ہے تو امام صاحب جلدی جلدی کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کتابیں بکھر جاتی ہیں، نشانیاں جو لگی تھی وہ بکھر جاتی ہیں۔ اب اس نے گیند اٹھائی، چلا گیا، امام صاحب پھر بیٹھ گئے، شاگردوں نے کتابیں سیدھی کی، نشانیاں دوبارہ لگائیں، اور اس کے بعد پھر جب تھوڑی دیر کے بعد پھر گیند آ گئی، حتیٰ کہ 3 4 مرتبہ 7 مرتبہ۔ اب شاگرد بڑے غصے میں آئے، انہوں نے کہا کہ استاد جی وہ تو بچہ ہے، اس کی تو ڈیوٹی ہے، اگر وہ 100 مرتبہ بھی آئے گا گیند اٹھانے کے لیے کیا آپ ہر بار کھڑے ہوں گے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، اگر وہ بچہ 100 مرتبہ بھی آتا ہے تو میں ہر بار کھڑا ہوں گا۔ انہوں نے کہا استاد جی ایسا کیا بات ہے، وہ تو چھوٹا سا بچہ ہے اور آپ اتنے بڑے عالم دین ہیں اور بزرگ ہیں، اس بچے کے لیے ہر دفعہ اٹھتے ہیں، وہ گیند اٹھانے کے لیے آتا ہے۔ تو امام صاحب فرمانے لگے کہ بیٹے دراصل بات یہ نہیں ہے کہ میں اس بچے کے لیے اٹھتا ہوں، حقیقت میں وہ میرے استاد کا پوتا ہے، اس لیے اس کے ادب و احترام کے لیے میں کھڑا ہوتا ہوں، اور اس ڈر سے مجھے فیض ملا ہے۔ اگر آج میں اس منصب پر کھڑا ہوں تو یہ میرے استاد کا صدقہ ہے، یہ استاد کی مہربانی ہے۔ تو میرے بھائی میرے دوست، استاد کا بہت بڑا مقام ہے ہمارے معاشرے میں۔ آج والدین اور اساتذہ کا ادب و احترام نہیں کیا جاتا۔ جس طرح والدین کا ادب و احترام کرنا ہے اسی طرح اساتذہ کرام کا، اور والدین بہت بڑی چیز ہے۔ طالب علم بھی زیادہ بیٹھے ہیں، آج بڑے کو بھی دیکھا جاتا ہے، بڑے بھی اپنے والدین کا ادب و احترام نہیں کرتے۔ ایک بھائی 4 بیٹے ہیں، ایک بھائی کا یہ بات آخری ہے، ایک بھائی کہتا ہے کہ 1 مہینہ میرا باپ میرے ساتھ رہا ہے، اب دوسرے بھائی کے پاس جا کر رہے، کیوں کہ میں کون سا اکیلا بیٹا ہوں، وہ بھی تو اس کا بیٹا ہے۔ دوسرا کہتا ہے اب تیسرے کے پاس چلا جائے۔ تو میرے بھائی میرے دوست، آپ والدین کی قربانیوں کو یاد کریں،
کہ کیا اب والدین کا جی نہیں چاہتا؟ سارا دن وہ محنت مزدوری کرتے ہیں، 1000 روپیہ ان کو مزدوری ملتی ہے، کیا والدین کا یہ جی نہیں چاہتا کہ وہ خود دودھ پئیں؟ والدین کا یہ دل نہیں کرتا کہ وہ فروٹ کھائیں، لیکن وہ خود نہیں کھاتے، کمزور ہیں، اپنی جوانی آہستہ آہستہ اپنے بچوں کی جوانی میں ڈالتے چلے جا رہے ہیں، تو ان کا جی خود نہیں چاہتا، لیکن وہ شام کے وقت مزدوری لے کر، دودھ لے کر، فروٹ لے کر اپنے بچوں کے پاس جاتے ہیں، کس لیے؟ ہمارے بیٹے کھائیں گے۔ تو میرے بھائی، میرے دوست، والدین کا وہ احترام بھی ضروری ہے، اور اساتذہ کرام کا وہ احترام بھی بہت ضروری ہے۔ تو ہمارے یہ استاد محترم ماسٹر ظفر اقبال صاحب بہت ہی اچھے انسان ہیں اور بڑے ہی نفیس انسان ہیں۔ آپ میں تکبر تو میں نے دیکھا ہی نہیں ہے، اور آپ جیسے محنتی استاد ماشاءاللہ بہت زیادہ محنتی ہیں۔ انہوں نے اس ادارے کے ساتھ بہت محنت کے ساتھ اس ادارے میں کام کیا ہے، اور اس ادارے کو چار چاند لگائے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنے اساتذہ کرام کا وہ احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملک کا مستقبل سنوارنا آسان تھوڑی ہے، استاد ہوں مجھے اس پر ملال تھوڑی ہے، بس استاد فکر مند ہے سب کے عروج کا، یہاں کسی کو کسی کا خیال تھوڑی ہے۔ میں تقریر کے لیے دعوت دوں گا، طالب علم ہے جی عبد الرحمان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Worthy President, respectable teacher, and my school fellows, I want to present a poem before you. Introduction. My name is Abdul Rahman. I am a boy. I am a student. I read in class 5. My father name is Muhammad Amin. I read in government primary school 26AGB. Our post office is Rajana. Our Tehsil and district is Toba-Texas. I say to you goodbye. Assalamu alaikum wa rahmatullah. ہماری درسگاہ میں یہ جو استاد ہوتے ہیں حقیقت میں یہی قوم کی بنیاد ہوتے ہیں۔ میں دعوت خطاب دینے کے لیے جناب مصدق فاروق صاحب ہمارے ایکس اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر ہیں، انہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریٹائرمنٹ کا دن جو ہے یہ ہر بندے کی سرزش میں ایک بار ہی آتا ہے، اور یہ دن ڈیفینیٹلی اس میں جذبات جو ہیں وہ کچھ عجیب نوعیت کے ہوتے ہیں۔ خوشی کے جذبات بھی ہیں اور غم کے جذبات بھی ہیں۔ غم اس بات پر ہے کہ ایک محنتی اور ایک قابل ٹیچر جو ہے وہ اس ڈپارٹمنٹ سے جدا ہو گئے ہیں، اور خوشی اس بات کی ہے کہ ایک استاد جو ہے وہ کبھی ریٹائر نہیں ہوتا، وہ خون کی مانند قوم کے دلوں میں دوڑتا ہے اور وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے دلوں میں رچ بس جاتا ہے۔ کچھ لوگ اپنی سروس اس انداز سے گزار جاتے ہیں کہ وہ زندگی بھر کے لیے امر ہو جاتے ہیں۔ محترم ظفر صاحب کیسے استاد تھے، میرے خیال میں یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔
یہ آپ لوگوں کی یہ جو محبت ہے یہی بتانے کے لیے کافی ہے۔ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ میں نے اس مرکز میں تقریباً 7 سال کا عرصہ گزارا۔ ان 7 سالوں میں نے صرف 4 لوگوں کو اپریشیٹ جو ہے وہ کیا سرٹیفکیٹ کی شکل میں، اور ان میں سب سے پہلے جو انسان تھے وہ محترم ظفر اقبال صاحب تھے۔ محترم ظفر صاحب کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ظفر صاحب اب آپ کے پاس کھلا وقت ہوگا اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ گزارنے کے لیے، اپنے بچوں کے ساتھ گزارنے کے لیے، اپنے جو آپ کے مشاغل ہیں ان کے لیے اضافی وقت ہوگا، اور اس سینس میں آپ کو کہنا چاہوں گا آزادی مبارک۔ بہت شکریہ۔ استاد کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو، استاد تو ہر دور میں انمول رہا ہے۔ کسی دانشور نے کہا تھا کہ استاد بادشاہ نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنے شاگردوں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ یہ بات اس گاؤں میں جو طلبہ محترم ظفر صاحب سے پڑھ کے گئے ہیں ان سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا۔ میں گزارش کروں گا ڈپٹی صاحب سے، جناب اسد اللہ صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام احباب کو آج کی اس تقریب میں شمولیت پہ خوش آمدید اور السلام علیکم۔ چند ایک الفاظ جو میرے پاس تھے انہیں کہنے کے لیے پہلے قاری صاحب بھی کہہ کے گئے ہیں استاد کے حق میں جو بھی انہوں نے باتیں کی۔ بینگ اے ٹیچر، ایک معاشرے میں آپ نے اپنی سروسز جو دینی ہوتی ہیں، اگر وہ آپ ایمانداری سے جہاں پہ پرفارم کر کے چلے جاتے ہیں تو پھر آپ کو یاد رکھا جاتا ہے۔ تو اساتذہ کے حق میں جتنی باتیں ہو چکی، یہ غلام فرید صاحب بھی ماشاءاللہ ساتھ ساتھ کافی شعر و اشعار کی صورت میں یہ بیان کرتے رہے ہیں۔ مصدق صاحب بھی اس پہ روشنی ڈال گئے ہیں۔ اب سب سے پہلے میں معذرت خواہ ہوں کہ آپ کو ہماری وجہ سے ذرا ویٹ کرنا پڑا۔ دوسرا یہ کہ اب میں آپ کے اور اس پروگرام کے جو مین لوازمات ہیں ان کے درمیان مزید اختتام پذیر نہیں ہونا چاہ رہا، لیکن چند ایک باتیں ظفر صاحب کے حوالے سے یہ کہ مجھے اس ڈسٹرکٹ ٹوبہ ٹیکسنگ میں تقریباً 3 تحصیلوں میں کام کرنے کا موقع ملا۔ یہ ٹوبہ ٹیکسنگ میری تیسری تحصیل ہے جہاں پہ میں ورک کر رہا ہوں، اور یقین جانیے کہ ابھی یہاں پہ آئے ہوئے مجھے کوئی 1-1.5 مہینہ ہوا ہے۔ جب سے میں نے اس سکول میں انٹری کی تو مجھے یہی لگا کہ یہ دور دراز کا سکول ہے، شاید وہاں کے جو ماحول ہوگا وہ ذرا ڈیفرنٹ ہوگا، کیونکہ سٹی ایریاز میں ذرا فیسیلیٹیز زیادہ ہوتی ہیں۔ لیکن یقین جانیے کہ جیسے ہی میں اسکول میں انٹر ہوا، کل بھی ایک جگہ پہ میں بات کر رہا تھا جہاں پہ جس بندے کی کوئی ورکنگ ہوتی ہے اس کے لیے کسی نہ کسی جگہ پہ آپ بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ کل بھی ایک جگہ پہ میں بات کر رہا تھا کہ جیسے ہی میں اسکول میں انٹر ہوا میں دیکھ رہا تھا یہاں پہ ہیڈ ٹیچر کون ہے، یہاں پہ ہیڈ ماسٹر کون ہے، یہاں پہ جو دیکھا تو صرف اور تنہا ظفر صاحب یہاں پہ کھڑے ہوئے تھے، اور ان کی جو یہاں پہ ادارہ میں ان کی سروسز ہیں وہ دیکھ کے اتنی خوشی ہوئی کہ مجھے 3 تحصیلوں میں کوئی ایسا ٹیچر، فرینکلی آپ کو بتا رہا ہوں، بہت محنتی ہیں ہر لحاظ سے، ہر ایک کی اپنی کوالٹیز ہیں، لیکن ایسا ٹیچر مجھے دیکھنے میں کوئی نہیں ملا۔ اور
یہ جیسے جہاں پہ لوگ آ رہے تھے، یہ ظفر صاحب کی جو ہماری کہہ لیں گے تقریب ہے ریٹائرمنٹ کے حوالے سے، ہر آغاز کا ایک اختتام ہے، لیکن اگر اختتام اچھا ہو جائے تو پھر اس سے بڑھ کے اور کوئی چیز نہیں ہوتی۔ محکمہ میں رہتے ہوئے اپنی سروسز کا اختتام اس اچھے انداز سے کر جانا، یہ آپ کے لیے اعزاز سے کم نہیں ہے۔ مصدق صاحب کہہ رہے تھے کہ ریٹائرمنٹ تو ہر ایک کی ہونی ہے، ایک دن یہ ایک ہی دن ایک دفعہ آنا ہے، لیکن بعض جگہ پہ میں نے ایسے بھی لوگوں کے ساتھ ایشوز ہوئے دیکھے ہیں کہ ان کی ریٹائرمنٹ کا موقع نہیں ملا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ظفر صاحب کے لیے، یہ آج کے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ وہ آج اس منصب پہ بیٹھے ہوئے اس ادارے کو، اس علاقے کو انہوں نے سرو کیا، اور اپنی 60 سالہ جو ان کی سروسز ہیں اوورآل 60 سالہ عمر کے بعد وہ ریٹائر ہو رہے ہیں، اور وہ مجھے بار بار بتا رہے تھے کہ یہ جو آ رہے ہیں یہ بھی میرے شاگرد ہیں، یہ جو آ رہے ہیں یہ بھی میرے شاگرد ہیں، اور میں اس چیز پہ بڑا فخر مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ ماشاءاللہ ان کے جو شاگرد ہیں انہوں نے رونق لگائی ہوئی ہے سارے۔ اور باقی ظفر صاحب کی جانب سے اور اس ادارے کی جانب سے آپ کو بڑی امیدیں وابستہ رہی ہوں گی، اور یہ ماشاءاللہ اس پہ پورا بھی اترتے رہے ہیں۔ مجھے اس ادارے کا اس حوالے سے تھوڑا سا پہلے یاد ہے کہ یہاں پہ ایک دفعہ ڈی او صاحب کا وزٹ ہوتا رہا ہے، تو وہ ان کا نام اکثر ان کا میں نے سنا ہوا تھا، مجھے نہیں پتا تھا ظفر صاحب کون ہے۔ جس بندے کی سروسز میں پہلے بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ جس کی ہوتی ہیں اس کا نام کسی نہ کسی جگہ پہ کسی اچھی کوڈ کرتے ہوئے کہ جی یہ دیکھیں جی فلاں جگہ پہ ایسے ہو رہا ہے، فلاں جگہ پہ ایسے ہو رہا ہے، وہ دیکھیں جی ظفر صاحب نے کیسا پرفارم کیا ہوا ہے۔ تو اس چیز کے مد نظر ان کا نام ہمیشہ پازیٹیو میں رہا ہے۔ آج سے کچھ دن پہلے بیسٹ ٹیچر ایوارڈ کا ایک اعزاز ہمارے ڈسٹرکٹ میں سے سلیکشن ہوتی ہے، ان میں ظفر صاحب ہمارے جو ہیں یہ صرف کسی ایک ایکٹیویٹی کی وجہ سے کہہ لیں کہ وہ پوائنٹس میں نمبر ہوتے ہیں تو یہ دوسرے یا تیسرے نمبر پہ چلے گئے، ادروائز بیسٹ ٹیچر میری بڑی خواہش تھی کہ کم از کم انہیں بیسٹ ٹیچر کا ایوارڈ ملنا چاہیے، لیکن اگر ایوارڈ نہیں بھی ملا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر میں اپنے تحصیل لیول پہ دیکھا جائے اوورآل تو میں ذاتی طور پہ انہیں بیسٹ ٹیچر کے طور پہ جانتا ہوں یہاں۔ اور سب سے آخر میں یہ کہ ان کی باقی خدمات کے ساتھ ساتھ بچے نے یہاں پہ آگے پرفارم کیا، جو ان کی کو کریکولر ایکٹیویٹیز صرف انہوں نے اسٹڈی پہ فوکس نہیں کیا، اس کے ہٹ کے انہوں نے باقی جو ایکٹیویٹیز ہیں بچوں کے لیے جو ضروری ہیں وہ بھی انہوں نے پرفارم کی ہیں۔ تنہا ایک ٹیچر تھے ان کے ساتھ، ان کے 2 لوگ ہیں۔ ہمارے اوورآل پرائمری میں جو کلاسز ہیں وہ 6 ہوتی ہیں، بچے زیادہ ہوتے ہیں، 2 بندوں کے لیے یہ مینج کرنا یہ بھی بڑی ایک اعزاز کی بات ہے کہ انہوں نے بڑا زبردست طریقے سے مینج کیا ہوا تھا۔ کوئی بچہ کلاس سے باہر نہیں مجھے کبھی نظر آیا، اور ڈسپلن، پلانٹیشن، سکول کا آؤٹ لک، انوائرمنٹ اور علاقے کی محبتیں، یہ ظفر صاحب کی جو خدمات ہیں ان کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ اور میں آخر میں ظفر صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ اپنی خدمات پیش کرنے کے بعد اس آنر کے ساتھ جا رہے ہیں کہ لوگ آپ کو اپریشیٹ کرنے کے لیے اپنا وقت نکال کے آئے ہیں۔ آج کا تو وقت نکالنا بڑا مشکل ہے۔ اور لاسٹ میں یہ کہ ہماری اسائنمنٹس بڑی زیادہ چل رہی ہوتی ہیں، کافی زیادہ، تو بعض لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سر یہ والا کام کرنے والا ہے کوئی ہے، وہ سارے کچھ نہ کچھ پینڈنگ ہے سارے۔ اور میں اپنے آپ میں یہ فیل کر رہا تھا اگر میں ظفر صاحب کے اعزاز میں ان کے پاس نہ جا پایا کسی وجہ سے، چاہے کسی میری مجبوری بن جائے یا کوئی ڈپارٹمنٹ میں مجبوری ہو، تو میں اس میں اپنے آپ کو ذرا گلٹی فیل کر رہا تھا کہ اگر میں نہ جا پایا تو میں شاید گلٹی اسے میں فیل کر رہا تھا۔ اور اللہ کا شکر ہے کوئی نہ کوئی اللہ نے ٹائم بنا دیا، وہ نکل آیا ٹائم، اور ظفر صاحب کے اعزاز کے لیے۔ اور
इनकी खिदमात को सलाम पेश करने के लिए मैं यहाँ पे हाज़िर हुआ। आप तमाम दोस्तों का यहाँ पे आने का, ज़फ़र साहब के एजाज़ में यहाँ पे आने का, ख़ुसूसी तौर पे आज के हमारे जो मेहमान ख़ुसूसी हैं वो ज़फ़र साहब हैं। और बहुत शुक्रिया। अस्सलाम। फूल खुशबू के नशे ही में बिखर जाते हैं, लोग पहचान बनाते हुए मर जाते हैं। मंजिल उनका मुकद्दर के तलब हो जिनको, बेतलब लोग तो मंजिल से गुजर जाते हैं। उस मंजिल पे पहुंचने के लिए, जिसके लिए इंसान सारी जिंदगी दो करता है, मेरे ख्याल में उस मंजिल तक पहुंचने के लिए एक अच्छे उस्ताद का होना इंतहाई जरूरी है। और किसी शायर ने कहा था कि पूछते हैं लोग मुझसे कि क्या है तेरा मशगला, रोशनी तकसीम करना, जुगनुओं को पालना। ये जो प्राइमरी उस्ताद होते हैं ये जुगनुओं को पाल के आगे भेजते हैं। तो आखिर पे मैं दावत खिताब दूंगा जनाब ज़फ़र इकबाल साहब को कि वो आए और आज अपनी सारी जिंदगी जो उन्होंने अपने इस इदारे को, इस डिपार्टमेंट को दी है, उसके हवाले से अपनी याद ताज़ा करें और अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब ज़फ़र इकबाल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तमाम लोगों का, अफसरान वाला, साज़ा कराम, तुलबा, अहले दिल, तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक़्त इस तकरीब के लिए निकाला। तवक्कल का ये मतलब है कि खंजर तेज रख अपना, तवक्कल का ये मतलब है कि खंजर तेज रख अपना, फिर अंजाम इसकी तेजी का मुकद्दर के हवाले कर। फिर वाजिब एहतराम असाज़ा कराम, वालिदैन और अजीज तुलबा, अपने बारे बहुत कुछ कहना मुझे अच्छा नहीं लगता। तकरीबन 25 साल मैंने इस स्कूल की खिदमत की है, बल्कि गेट भी लिखा हुआ खिदमतगार ज़फ़र इकबाल, मैंने हटमत नहीं लिखवाया, और वाकई खिदमत ही की है। इंशाअल्लाह खिदमत की है, खिदमत करते रहेंगे। लैसल इंसान इल्ला मा सा, हर इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। हर इंसान को नेकी की, आखिरत की कोशिश करनी चाहिए, फिक्र करनी चाहिए। ये मेहनत और लगन और इदारे से जो दिलचस्पी है, ये मुँह बोलता सबूत है इस बात का कि हमने खूब मेहनत की है, इदारे पे मेहनत की है, तुलबा पे, वालिदैन के साथ ताल्लुक सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से अपनाया है। खून दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, खून दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब। हमने तो इस गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। अब मैं अपने उस मोहसिन का, बल्कि मैं भी मोहसिन हूँ, मामूली सा तारुफ कराना चाहूँगा। जिस शख्स ने 1 साल पहले ये वादा किया था कि उस्ताद मोहतरम जब आपकी रिटायरमेंट तकरीब होगी तो इंशाअल्लाह खर्चा मुकम्मल तौर पर मैं करूँगा, तो वो हैं शाहनवाज खान मोहटा साहब। जनाब शाहनवाज खान तशरीफ लाएंगे। ये जनाब शाहनवाज खान साहब 4-5 बहन भाई वो भी मेरे शागिर्द हैं, और इनके जो बच्चे हैं वो भी मेरे शागिर्द। ये इनका खसूसी तावन है, यानी कि रिटायरमेंट वाले दिन जो गिफ्ट है, ये पहला बड़ा गिफ्ट शाहनवाज की तरफ से मुझे वसूल हुआ है, जो कि आपके सामने अभी पेश हो जाएगा। उसके बाद दूसरे नंबर पर कुम्हार बरादरी और पड़ियार बरादरी, उन्होंने ये सारा इंतजाम किया है अच्छे तरीके से, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। कि उन्होंने
یہ شامیانہ وغیرہ سیٹنگ پلان سب کچھ انتظام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ایسے کام کرنے کی اور زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ تو آخر میں بس یہی عرض کروں گا کہ یہ فیضان نظر بخشا گیا اہل مکتب کو، یہ فیضان نظر بخشا گیا اہل مکتب کو، خزف ریزوں سے کر لیتے ہیں لال و گوہر پر۔ تو اب جو حضرات خصوصی طور پر میرے لیے گفٹ لے کر آئے ہیں ان کو دعوت دے رہا ہوں کہ ٹرن بائی ٹرن آئیں اور اپنا جو فرض ادا کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ تمام دوستوں سے اپیل ہے کہ ایک سائڈ سے نہ اس طرف سے ایک ایک 1 بائی 1 آئیں، اور ایک تو ان کی تصویر بن جائے گی، اور دوسرا یہ ہوگا کہ جو بھی گفٹ دے گا نا وہ بالکل استاد کے سامنے گزرے کر اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ مجھے گفٹ دے رہے ہیں۔ تو پلیز ایک سائڈ سے۔ میرے بچے موبائل میں
आते हैं कोई बहन के मुंह ना मामा मैं क्या आया सुनो नाइला तो गेला तो मोबाइल डांते आगे ऊपर आऊँ जा अम्मा का मोबाइल तो मम का खुद ओके नहीं इसका बैंक आई नो मैं का चार्जर बटन मार का चार्जर तुम्हारा खड़ा जो समझ मंदिर का क्लियर तो सजाद को सजाद कितने रह गए मैं क्या कितने की रह गए और मैं क्या पहुंच नहीं रहे हैं कितने रह गए नहीं इधर आओ जल्दी आ जाओ हाँ मुर्गी खाने के कोलों कर हाँ कोल ही है पिंड के नाल ही हाँ जी एक मिनट एक अगम चले रहो